سیدہ شہلا صاحبہ، جیسے جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو اب مشکل پڑ گئی ہے، آپ سمجھ رہے 27 تک یہ معاملہ رک جائے گا. معاملہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بڑھے گا، اور پھر ایم کیو ایم بھی نکلنا چاہ رہی ہے سڑکوں پہ، جماعت اسلامی پہلے نکلی ہوئی ہے. سم تھنگ از کوکنگ. دیکھیں ایسا تو ہے نہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس جیسی ہے وہ ایسی ہو، کہیں نہ کہیں بہت کچھ خطرہ ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف، اور پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل پارٹیز چلاتی ہیں. کبھی کبھی پولیٹیکل پارٹیز بنا بھی دی جاتی ہیں کہ وہ بظاہر ایک وہ پارٹی ہو، لیکن ان کے پیچھے ہاتھ وہی ہوتے ہیں جو پکا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم کو زہریلا کرنے کے لیے زہریلی چیزیں پکانا. تو یہ ہمارے ہاں عام بات ہے. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم 26ویں میں جب بینچ بنا تو اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بالکل مرضی شامل تھی، چاہے آپ کسی کو پوچھنے کے لیے آئی سے پوچھنے کے. لیکن جب آپ نے بینچ بنوایا، ہم تو اس وقت بھی کورٹ چاہتے تھے بنانے، تو سوائے سندھ کے کسی اور جگہ پہ پروونشل لیول پہ بینچ نہیں بنایا گیا، اور شکایتیں رہی. آرٹیکل 200 پہ بھی جب بھی ایک بات ہوئی اس پہ شکایتیں ہی ہوئی کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو پہ جو ہے وہ نہیں اب تو معاملہ آگے بڑھ گیا نا شہلا صاحبہ، معاملہ اب آگے بڑھ گیا ہے. معاملہ اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آ گئی ہے. اب جب بات آگے بڑھی ہے تو اس میں یہی تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چاروں ہائی کورٹ کے ججز، اور پھر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی اس میں کوئی پنشمنٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، سینیورٹی وغیرہ کو دیکھتے ہوگی، اور دو ہائی کورٹ کے درمیان یہ بات ہوگی جہاں سے پوسٹنگ ہوگی اور جہاں پہ پوسٹنگ کی جا رہی ہوگی. پھر بھی جس کی پوسٹنگ ہوگی اس کو موقع دیا جائے گا. تو اب یہ سسٹم ہے، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جوڈیشری اپنے ایک پیرلل گورنمنٹ کی طرح فیصلے کرتی لیکن آئی ایم ایف آپ کے اس سسٹم پہ سوال اٹھا رہا ہے نا. ترمیم آپ لے کے آئے ہیں، سوال آئی ایم ایف اٹھا رہا. دیکھیں آئی ایم ایف بھی اٹھا رہا ہے تو وہ ہمیں کچھ اس کو بتانا تو ہوگا نا کہ کون سی ایسا ابھی تو بنے ہی نہیں کورٹ. اب کورٹ بن رہے ہیں، اس کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے. ترمیم تو کر دی نا، تو اس کے ترمیم کے تحت ججز کے تقرری کے طریقہ کار پہ سوال اٹھا رہا ہے آئی ایم ایف. تقرری کا یہی طریقہ کار ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ججز اپنے آپ کو خود ہی اپوائنٹ کریں، خود ہی ٹرانسفر کریں. ہر ملک میں ایک طریقہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا. آئی ایم ایف کو اگر اٹھا رہا ہے الفاظ میں اسی ٹون میں آپ آئی ایم ایف کو جواب دیں گے؟ دے گی، حکومت دے گی جواب. ہماری مرضی جی، آپ کر لیں جو کرنا آپ نے. مرضی کیا، گورنمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنا طریقہ کار بتا دیں. اور جو کو اعتراض ہے انہوں نے ان پارٹیز کو جو کہ وہاں موجود تھیں اعتراض کر رہی تھیں، انہوں نے دلیلیں دے کر کیوں نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے جی ہماری ترمیم پہ سوالات کرنے والا؟ میرا یہ کہنا ہے نہیں، ایک میرا اور یہ نہیں کہہ رہی ہیں آپ. میں نے یہ بات کہی ہے کہ بالکل گورنمنٹ ان کو جواب دے. دوسرے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کو اعتراضات تھے، انہوں نے جے یو آئی کو، انہوں نے پی ٹی آئی کو، انہوں نے کیوں نہیں بھیجا کرنے کے لیے. میرا سوال تو اپوزیشن کے بارے میں تھا ہی نہیں. میرا سوال صرف آئی ایم ایف کے بارے میں تھا. میں بھی بات کر رہی ہوں نا، میں ایک بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی سجیشنز ایسی آتی کہ اس میں وہ انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، ایک بہتر چیز ہو جاتی ہے. ہاں تو دے رہی ہے نا، ایم کیو ایم سجیشن دے رہی ہے نا کہ صوبے بنائے نا. ایم کیو ایم صوبوں لوکل گورنمنٹ کو ٹھیک کرے نا. بات کر رہی ججز پہ نہیں بات کر رہی. اور جو ایم کیو ایم کی اب اگر آپ بات لے کر آئی ہیں تو پنجاب کی جس چیز کی وہ حمایت کر رہی ہے اس میں ہمارے ہی لوگوں نے بیٹھ کے بنایا ہے. اور جب یہ 27ویں ترمیم ہو رہی تھی اس کی صبح میں بھی کچھ مسائل تھے تو وہاں پہ بھی سب چیزیں ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس پہ مزید کنسنسس کریں گے اور اس کو بہتر طریقے سے لائیں گے. اب وہ خواہ پتہ نہیں کیوں ایک ایسی چیز کو جس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس پہ مزید کنسلٹیشن ہو کے اور اس کو مزید بہتر کریں گے، وہ اتنا شور مچا رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر خود تقسیم ہو گئے تو صوبوں کو تو نہ تقسیم کرنے کی بات کریں. یہ ایم کیو ایم خاص طور پہ صوبہ سندھ کو اگر وہ خود اتنے تقسیم ہے کہ ہر 4 کے بعد ایک نیا لیڈر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوبہ بھی سندھ بھی تقسیم ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی بخاری صاحب کی گفتگو پہ؟ میں بالکل کہنا چاہ رہی ہوں. میں سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی کہ بھائی ابھی تک 27ویں ترمیم کے بعد کون سی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے مجھے یہ بتا. ابھی نہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے نہ کچھ ہوا. کہاں سے ہو گئی، کس دنیا میں، کہاں رہ رہے. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ علی بخاری صاحب
یہ جو نہروں کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے باقاعدہ منٹس آف دا میٹنگ ہے جو کہ CPI کی میٹنگ میں ہوئے، اور جو صدر کے اوپر الزام بھی لگا ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ چلا کہ جی صدر صاحب کی سیریمونیل حیثیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ CCI کی میٹنگ میں منٹس آف دا میٹنگ نکالے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ باہر نہیں آتے، وہاں پہ بالکل یہ بات ہے کہ جب تک جو ہے یہ کنسنسس نہیں ہوگا، اور کنسنسس نو پہ ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ صرف سندھ کو ہی اس پہ اعتراض نہیں تھا، اس کو اور صوبوں پہ بھی اعتراض تھا، اور پنجاب جہاں پہ بننی ہے وہاں کی کیبنٹ سے پاس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیا طریقے کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ بہت سنجیدہ میں بات کروں گی کہ پیپلز پارٹی کو جو آپ سمجھ رہے ہو، صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی جو ہے ڈیوریشن بھی پوری کی، نیا قانون بھی بنایا، MPM نے اس میں کورٹ میں گئی تو اس وقت یہ والی باتیں بھی لے جاتی، کچھ ان کی باتیں مانی بھی گئی، ہم نے اس حساب سے امینڈ کیا، پھر الیکشن کرائے، انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ جو پنجاب میں پاس ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے، کلداس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے کہ ایسا قانون ہو جو 27ویں ترمیم کے وقت نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کلداس صاحب کو بھی معلوم ہے کہ صبح میں جس دن یہ امینڈمنٹ پیش ہونی ہے مزید امینڈمنٹس ہوئی اور 27ویں ترمیم میں، اور یہ بات پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی کہ مرتضی وہاب جو ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، کہ یہ فارغ ہوتے ہیں، مزید اس پہ کنسنسس ہوتا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور رہی بات صوبے کے تقسیم کی، میں نے کہا کہ صوبہ سندھ میں کوئی آواز نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے سندھ میں، اور لوگ بھی ہیں، کوئی ایک شہری نہیں کہے گا کہ تقسیم ہو۔ MQM اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہے، اور جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ سندھ میں آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تقسیم پہ آپ کی کیا رائے ہے پنجاب میں، اس میں تو باقاعدہ ہم سب بیٹھے تھے تمام جماعتیں، ہم نے ان سے کہا یہ آپ کا رائٹ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے صوبے میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے شہرا صاحبہ، گاٹ یور پوائنٹ